بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ ساہیوال تھانہ غلہ منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں پتنگیں اور چرخیاں برآمد کر لیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال کاشف اسلم کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ غلہ منڈی اللہ دتا شاہین کی زیر نگرانی اے ایس آئی مقصود احمد کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے شفیق گڈز جی روڈ سے پتنگیں چرخی ڈوروں کی بھاری کھیپ برآمد کر لیں۔ گجرات تھانہ بی ڈویژن پولیس نے مین بازار میں ہونے والی چوریوں اور ڈکیتیوں میں ملوث 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 11,70,000 کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان رات کو دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو جاتا تھا، جبکہ راہگیروں کو بھی اسلحہ کے زور پر لوٹ لیتا تھا، جس کی وجہ سے تاجروں اور شہریوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی تھی۔ ڈی پی او عمر سلامت نے سٹی علاقہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے ملزمان کو گرفتار کر کے قبضہ سے 5,70,000 نقدی، 6 لاکھ روپے مالیت کے قیمتی سوٹ، 25 حقہ آلات، نقب زنی اور 2 عدد پسٹل، 30 بور برآمد کر لیں۔ چکوال میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہو گیا، 1 شخص جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ کلر کہار کوئلہ کی کان میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا، دھماکے سے مائن دھنس گئی جبکہ اور کام کرنے والے مزدور اندر پھنس گئے، جن کو مقامی افراد اور ریسکیو 1122 نے نکالا اور ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا۔ ڈی پی او بھکر رانا طاہر رحمان خان کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، جواری گرفتار، ناجائز اسلحہ منشیات برآمد کر لیں۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی بھکر انسپیکٹر احمد عباس خان نے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مارا، جواری رنگے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ ملزمان کے قبضہ سے نقدی رقم، 4 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے۔ کمشنر آفس ڈی جی خان میں متعلقہ افسران کا اجلاس، سیوریج، واٹر سپلائی، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سیکٹر کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان کی ترقی اور میونسپل سروسز کی بہتری سمیت تمام معاملات کو فوکس کیا جائے گا۔ ماسٹر پلاننگ میں مستقبل کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی بھی کی جائے گی۔ صنعتی کارکنوں اور ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری، ڈیرہ غازی خان میں سوشل سیکیورٹی اسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ دانش سکول سے ملحقہ سرکاری رقبہ محکمہ کے نام منتقل کر دیا گیا۔ ورکرز کے حقوق اور مفادات کے لیے لیبر قوانین میں ضروری ترمیم کر لی گئی۔ میرج گرانٹ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے اور ڈیتھ گرانٹ 5 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ ٹی ایچ کیو اسپتال کوٹدو میں کرونا ویکسین کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر 100 ویکسین دی گئی جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو لگائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے ضلعی چیئرمین مختار کھوکھر اور دیگر ڈاکٹر موجود تھے۔ ڈی جی خان میں تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، 3 ڈکیت گینگز کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے بتایا کہ کارروائی کرتے ہوئے 3 مختلف ڈکیت گینگز کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اور اب خبر ہے کہ میڈیکل کالج ساہیوال میں نئے آنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں نئے داخل ہونے والے طلباء و طالبات کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی تقریب میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر زاہد کمال صدیقی نے نئے آنے والے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہا۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا ملک طارق محمود ان ایکشن قدیمی قبرستان کونتیا کی اراضی کو قابضین سے واگزار کروا لیا۔ کونتیا کے قدیمی قبرستان کی اراضی پر عرصہ دراز سے مقامی آبادی کے بااثر افراد نے قبضہ کر کے کھیتی باڑی شروع کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے قبرستان کی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ لوگوں کو اپنے پیاروں کی میتیں دفنانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج قرمداد قریشی میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ قرمداد قریشی اور گردنواں میں چوری کی وارداتیں خطرناک حد تک بڑھ گئیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں متعدد چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں، جن میں شہری موٹر سائیکل، نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو چکے ہیں۔ شہری خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ پیر محل میں شہریوں نے سرد موسم کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری کوئلوں پر تیار گرما گرم چکن سجی کھانے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان اشرف جٹ۔ جی عدنان، بتائیے گا کہ شہری کس طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟
ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کی ایک فوڈ سٹریٹ میں، جہاں پر موسم کے تبدیل ہوتے ہی شہریوں نے بھی جو کہ مختلف فوڈ پوائنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر بلوچی جو سجی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ہم موجود ہیں۔ یہاں پر شہریوں کی کثیر تعداد جو کہ اپنے یہاں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ جی بتائیے کہ آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ جو سجی ہے یہ اصل میں تو بلوچی سوغات ہے، لیکن اب یہ دیگر شہروں کی طرح پیر محل میں بھی مل رہی ہے۔ تو اس کا بڑا ہے کہ نرالا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جب اس کو مسالے لگا کر جو ہے آگ کے اوپر اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور جیسے ہی گزرتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے اس کے شراٹے مارتے، جو پانی خشک ہو رہا ہے کولوں پر، وہ جو ہے گاہکوں کو آواز دیتا ہے، اور وہی چیزیں ہم خود بھی کھانے آتے ہیں اور گھر والوں کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ جی خود بھی کھانے آتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا، آپ کیا بتائیں گے؟ جی یہاں کی سجی بہت مشہور ہے، بہت مزے کی ہے، تو جو کہ ہم خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، ہم موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سجی کے ساتھ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ جی موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو کہ بلوچی سجی ایک سوغات ہے، بلوچستان کی تھی، جو کہ پیر محل میں بھی دوسرے شہروں کی طرح اب موجود ہے۔ اسے جو بنانے کے لیے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقفہ جو ٹائم لگتا ہے، یہ کولوں پر ہلکی آنچ میں بنائی جاتی ہے، جس کے جو کہ 12 سے 13 مسالے اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، جس سے یہ بہت ہی عمدہ لذیذ ذائقہ دیتی ہے۔ جی 12 سے 13 مسالے لگائے جاتے ہیں، پھر سجی ہوتی ہے تیار اور شہری یہ کھا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب جہانیہ کے مختلف علاقوں میں جعلی ڈاکٹرز کے کلینک چیک کیے گئے۔ نواحی چیک 122-10 میں ڈاکٹر امین بچہ کا کلینک سیل، ادویات قبضہ میں لے لی گئی۔ پنجاب حکومت کی ہدایات پر ڈپٹی DHO جہانیہ ڈاکٹر زہیب صادق سندھو نے مختلف علاقوں میں ہیلتھ سینٹر اور جعلی ڈاکٹرز کے کلینک چیک کیے۔ کئی ڈاکٹرز کو وارننگ دی گئی اور نواحی چیک 122-10 میں جعلی ڈاکٹرز امین بچہ کا کلینک سیل کر کے ادویات قبضہ میں لے لیں۔ اٹیک میں نون لیگ کے رہنما شیخ آفتاب احمد نے کہا کہ میرے خلاف لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے، ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے سیاست کی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر نائب صدر شیخ آفتاب احمد نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں میرے پیٹرول پمپ اور نجی بینک کو سیل کر دیا گیا اور کامرا روڈ پر پلازے کو گرانے کی کوشش بھی کی گئی، جس پر قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا یا ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے کر بے گناہی کو ثابت کیا۔ خوشاب میں میونسپل کمیٹی کی طرف سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، چارہ سمیت متعدد سامان میونسپل کمیٹی نے قبضہ میں لے لیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی چیف آفیسر بلدیہ خوشاب ملک اعظم کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ انکروچمنٹ انسپیکٹر مختار احمد ثناء اللہ خان بلوچ بھی ہمراہ ہیں، جبکہ آپریشن حکومت پنجاب کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے۔ آپریشن راولپنڈی سرگودا روڈ اور مین بازار میں کیا گیا۔ سانگلہ ہل میں ڈی پی او بلال افتخار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس نے دوران سنیپ چیکنگ کے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم دلشاد کے قبضہ سے رائفل 223 بور اور گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر دیے۔ ٹھٹھا کے علاقے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 4 کارکن دب کر جاں بحق ہو گئے۔ ٹھٹھا کے نواحی علاقے کے قریب کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے 4 افراد مٹی گرنے سے دب گئے۔ 2 محنت کش موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 اسپتال میں جا کر دم توڑ گئے۔ ٹھٹھا کے علاقے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر کوئلے کی کان میں کام کرتے ہوئے 4 افراد مٹی گرنے سے دب گئے۔ نوشہر و فیروز میں سرکاری زمینوں پر قبضے کے خلاف کارروائی، غریب متاثرین کا حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ آبپاشی کی زمینوں اور املاک پر قائم قبضوں کو ختم کرانے کے لیے محکمہ ایریگیشن اور انکروچمنٹ فورس کی کارروائی۔ غیر قانونی دکانیں اور گھر مسمار کر دیے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار نے ہم غریبوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اور اب خبر ہے میاں چنو سے۔ میاں چنو میں آٹے کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کرنے لگا، لوگ ذلیل و خوار ہونے لگے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سہولت بازار تو لگا دیے گئے، لیکن آٹے کے بحران میں تاحال کمی نہ آ سکی۔ ایک طرف آٹے کا بحران تو دوسری جانب اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اب خبر ہے شانگلہ سے، جہاں پر شانگلہ میں تحصیل الپوری روڈ کے جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو 1112 شانگلہ ٹیم کی بروقت کارروائی سے آس پاس کے مکانات اور باقی جنگل کو راکھ ہونے سے بچا لیا گیا۔ آپریشن میں ریسکیو کے 15 اہلکاروں نے حصہ لیا۔
تحصیل درگائی میں ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ تحصیل انتظامیہ ملازمین درگائی نے اسلام آباد میں ملازمین کے پرامن احتجاج پر حکومت کی جانب سے لاٹھی چارج اور بہیمانہ تشدد کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ احتجاجی جلوس جس میں اسسٹنٹ کمشنر آفس، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار آفس، تحصیل میونسپل آفس، ویٹنری ہسپتال کے کلیریکل سٹاف اور کلاس 4 ملازمین شامل تھے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، وکلا برادری سراپا احتجاج، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اختر کی رپورٹ۔ خیرپور ناتھن شاہ اور میہر سمیت چوری ڈکیتی لوٹ مار کے خلاف وکلا برادری سراپا احتجاج بن گئی، جبکہ تعلقہ بار کے صدر شوبان ملا کی قیادت میں ایڈوکیٹ سید لال شاہ، ایڈوکیٹ محمد شریف آوان، ایڈوکیٹ کے دیرو اور دیگر نے کورٹ کے سامنے احتجاج کیا اور عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کچھ روزہ پہلے تھانہ میہر کی حدود میں ایڈوکیٹ امجد سمرو سے ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھینی تھی، جس کا مقدمہ تھانہ میہر میں درج کیا گیا تھا، ابھی تک کارروائی عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ وکلا برادری نے دہشت گردی نامنظور، غنڈہ گردی نامنظور کے زوردار نعرے لگائے۔ مزید کہنا تھا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ امن بحال ہو سکے۔ اختر مشوری، ٹی وی ٹوڈے، خیرپور ناتھن۔ اور اب خبر یہ ہے کہ مروڑ میں گندم کی فصل پکنے کو تیار، لیکن ریٹ یکساں نہ ہونے کی وجہ سے کسان مایوس ہونے لگے۔ مروڑ میں گندم کی فصل تیار ہونے کے آخری مرحلے میں، لیکن کسان سندھ کی گندم سے ریٹ یکساں نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں کھاد کے ریٹ اور دیگر اخراجات یکساں ہیں، تو گندم کا ریٹ سندھ میں 2000 اور پنجاب میں کم کیوں مقرر کیا گیا؟ کبیر والا میں ایس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان کی خصوصی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس پل باگڑ کا مین جھنگ روڈ پر تجاوزات کے خلاف کوٹ اسلام میں آپریشن، فٹ پاتھ سے رکاوٹیں ختم کروا دی گئی۔ انچارج پیٹرولنگ پولیس پل باگڑ کے انچارج مہر خضر حیات نے کہا کہ تجاوزات کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ خانیوال میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ محکمہ صحت کے نیو مینجمنٹ سٹرکچر گریڈ 17 کے ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہو گئے۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی رپورٹ۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ روڈ بلاک کر کے سراپا احتجاج بن گئے۔ محکمہ صحت کے نیو مینجمنٹ سٹرکچر گریڈ 17 کے ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہو کر رہ گئے۔ احتجاجی مظاہرین نے پنجاب حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی ہسپتال کے سامنے خانیوال بھاولپور بائی پاس روڈ بلاک کر دیا اور سراپا احتجاج بن گئے۔ جی آج ہم احتجاج کر رہے ہیں، پورے ہمارے جو پنجاب کے جتنے ڈی ایچ کیوز ہیں اور ٹی ایچ کیوز ہیں، اس میں جتنا نیو مینجمنٹ سٹرکچر جو 2017 میں اپوائنٹ ہوا تھا تھرو کمپیٹیٹ پروسیس، ہم 4 سال سے کام کر رہے ہیں اور اب تو پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں، اور سب سے جو ہمارا پہلا مطالبہ ہے وہ تو ہمارے ہے، ہم 4 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا ریگولیشن کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے نا ریگولیشن میں متعدد بار گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی اور میں ریگولر نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد اس ریگولیشن سے ہٹ کے ہمیں 8 مہینے کی سیلری بھی نہیں دی گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر سایہ نیو مینجمنٹ سٹرکچر کا اسٹاف آج پورے پنجاب بھر میں جو ہے وہ ہڑتال کر رہا ہے اور سراپا احتجاج ہے، اور اس کا صرف ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے۔ نمبر 1 تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینوں سے بند کی ہوئی ہماری تنخواہیں جاری کی جائیں۔ دوسرا مطالبہ ہمارا کہ ہمیں 4 سال کام کرتے ہوئے، مستقل 4 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، ہماری کسی قسم کا سروس سٹرکچر، کوئی ریگولرائزیشن کا ہمارا کوئی پروسیس ابھی تک انیشیٹ نہیں کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین کا کہنا تھا کہ نوکریاں مستقل کر کے تنخواہیں بڑھانے سمیت دیگر ملازمین کی طرح دیگر انکریمنٹ بھی دیے جائیں۔ مظاہرین نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں احتجاجی ریلی بھی نکالی، جو ہسپتال سے ہوتی ہوئی ڈی ایچ کیو اسپتال کے گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ہسپتال ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے نعرے بازی بھی کی۔ کیمرہ مین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، خانیوال۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر آسیہ گل اور ڈی پی او عمران کشور کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن موزہ، ڈھڈوئے، رسول پور اور مشانہ میں 1067 کنال اراضی سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ واگزار کروائی گئی سرکاری زمین کی مالیت 26 کروڑ 67,50,000 روپے بنتی ہے۔ قبضہ مافیا عرصہ دراز سے سرکاری زمین پر قابض ہے۔ قابضین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ضلع بھر میں بلا تفریق قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان فیصل رانا کی مظفر گڑھ آمد. ڈی پی او حسن اقبال کے ہمراہ مظفر گڑھ میں مختلف پروجیکٹ کا افتتاح کیا. ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان فیصل رانا نے ڈی پی او مظفر گڑھ حسن اقبال کے ہمراہ ڈی ایس پی سٹی سرکل مظفر گڑھ کے دفتر لائسنس برانچ اور شکایت سیل کا افتتاح کیا. ریجنل پولیس آفیسر فیصل رانا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن ڈرائیونگ ٹیسٹ سے رشوت کا خاتمہ ہوگا. کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم سے بہتری آئے گی. شیخوپورہ کی تحصیل شرقپور میں قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی زمین پر اسپیشل چلڈرن ولیج کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اسپیشل چلڈرن ولیج کا سنگ بنیاد رکھا. محکمہ تعلیم پنجاب نے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے تعاون سے گزشتہ 10 سال سے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر قابض گروپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 کروڑ روپے مالیت کی 104 کنال 8 مرلے سرکاری اراضی واگزار کرائی، جس پر خصوصی بچوں کے لیے چلڈرن ولیج تعمیر کیا جائے گا. قاضی احمد ہیسکو کی جانب سے ہیسکو وابڈا کی شکایت کے ازالے کے لیے سب ڈویژن قاضی احمد میں ہیسکو وابڈا کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ہیسکو وابڈا کی جانب سے سب ڈویژن قاضی احمد میں ایک بڑی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر سرکل نواب شاہ انصاف علی، ایس ڈی او ای ڈی چانڈیو اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے. اعلیٰ افسران نے مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات بھی جاری کیے. قصور میں گروپ لیڈر شیخ محمد حسین کی قیادت میں ممبران ورکنگ جرنلسٹ کونسل پریس کلب کی ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کے ساتھ ملاقات ہوئی. ڈپٹی کمشنر قصور کو درپیش مسائل انکروچمنٹ، صفائی ستھرائی، خود ساختہ مہنگائی، آٹے کا بحران، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے مسائل، ناجائز قبضہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، کیمیکل ملا دودھ کی فروخت، سلاٹر ہاؤس، نیشنل بینک چوک کی پارکنگ اور دیگر اہم مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا. ننکانہ صاحب نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ تعارفی میٹنگ ہوئی. تعارفی میٹنگ میں ایمرا کے وائس چیئرمین رائے شاہ نواز بھٹی سمیت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سمیت دیگر صحافیوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار نے تعارفی میٹنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی مسائل کی نشاندہی کریں، پولیس فوری کارروائی عمل میں لائے گی. ٹنڈوالا یار بی سیکشن تھانے کی حدود میں 21 سالہ کومل نامی خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا. ٹنڈوالا یار تھانہ بی سیکشن کی حدود غازی کالرو کالونی میں 21 سالہ کومل کو بے دردی سے تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا. اس موقع پر خاتون کومل کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی کو اس کے شوہر نے قتل کیا ہے اور قاتل میری 3 سالہ نواسی کو لے کر جائے واقعہ سے فرار ہو گیا ہے. فیض گنج نہر سے مسلسل 1 ماہ سے مافیا ریت نکال کر بیچنے میں مصروف ہے، جس میں محکمہ آبپاشی کے انجینئر شرف الدین سمیت دیگر عملہ اور فیض گنج انتظامیہ بھی شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ فیض گنج نہر سے مسلسل 1 ماہ سے مافیا ریت نکال رہی ہے اور بیچنے میں مصروف عمل ہے، جس میں محکمہ آبپاشی کے انجینئر شرف الدین سمیت دیگر عملہ اور فیض گنج انتظامیہ بھی شامل ہے. کنڈرے میں اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین کھوسو کی یوٹیلیٹی سٹور، آٹا چکیوں اور ہول سیل کریانہ سٹور کی چیکنگ، آٹے کا وزن کم کرنے اور ریٹ لسٹیں نہ ہونے پر ہزاروں روپے کے جرمانے عائد کر دیے. اسسٹنٹ کمشنر کنڈری محمد حسین کھوسو نے پولیس کے ہمراہ اچانک یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا دکانداروں کو فروخت کرنے کی شکایات پر یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کیا اور انچارج یوٹیلیٹی سٹور سے باز پرس کی. انہوں نے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے کسی کو بھی 1 سے زائد تھیلا نہ دینے کی ہدایت کی. دادو میں 4تھی کلاس کی طالب علم سے ٹیچر کی نازیبہ حرکات والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ٹیچر گرفتار. دادو کے نواحی علاقے محبت میں 4تھی جماعت کی طالبہ سے ٹیچر کی نازیبہ حرکات لڑکی کی شکایات پر ورثہ سمیت دیہاتی مشتعل ہو گئے، جس کے بعد بچی کے ورثہ کی جانب سے اسکول میں ہنگامہ آرائی کی گئی. بچی کے والد غلام مصطفیٰ کی مدعیت میں تھرڑی محبت تھانے پر مقدمہ درج کر کے ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا. غوث پور انڈر ہائی وے مچھی بنٹو اسٹاپ کے مقام پر موٹر سائیکل اور کار میں تصادم ہو گیا. خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. انڈس ہائی وے مچھی بنٹو اسٹاپ کے مقام پر موٹر سائیکل اور کار میں ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار اور خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. جام نواز علی میں اسٹاک اسسٹنٹ کی جانب سے روزگار کے لیے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. جام نواز علی میں بے روزگار اسٹاک اسسٹنٹ کی جانب سے محکمہ لائف اسٹاک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سالوں سے بے روزگار ہیں، اسٹاک اسسٹنٹ کی بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں.
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं नवाब शाह से वक़ार आराई की ये रिपोर्ट। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के ताउन से कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि इसके अलावा यह था कि हम पेस्टिसाइड के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से भी हमें कोई जदीद केमिस्ट्री मिलती है, न्यू केमिस्ट्री मिलती है, हम उस न्यू केमिस्ट्री को पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाते हैं और फिर आगे मार्केट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इनकलाबी कदम है और इंशाल्लाह इससे किसान की बहुत ज़्यादा खुशहाली वाबस्ता होगी। मैं ख़ुसूसी तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ एग्रोज़ैम का और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, स्पेशली फॉर न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं, इस प्रोग्राम के तहत उनकी रिसर्च को उन्होंने उजागर किया है। To American Chemical Society. American Chemical Society basically is a global society that operates from America. और यहाँ पर हमारे पास कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में उसकी एक एक्सटेंशन है, स्टूडेंट चैप्टर है, ACS स्टूडेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, और ये जो हमारा इवेंट है बेसिकली 2 दिन पे मुश्तमिल है। पहले दिन पे हम जो है बच्चों को रीच कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को, और ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें टूवर्ड साइंस एंड रिसर्च, ताकि वो इस चीज़ को अपने जो एक यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर होता है, द थिंग्स वी हैव टू ऑफर हियर, उनको जो वो चीज़ें इंकरेज करें ताकि वो अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा राग़िब हो सके। दूसरा जो हमारा दिन है वो है वी आर कॉलिंग इंडस्ट्रीज़ एंड एकेडमिया। इंतज़ामिया का कहना है कि सेमिनार मुनक्किद करने का मकसद तलबा व तालबात को केमिकल और केमिस्ट्री के मुतालिक मालूमात हासिल करने में मदद करना है। स्कूलों में जहां मुख्तलिफ शोबों के मुतालिक तजुर्बात करवाए जाते हैं, वहीं केमिकल के शोबे में रुझान कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेमिनार मुनक्किद किया गया है। जबकि सेमिनार में स्कूली तलबा व तालबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ वक़ार आराई, TV टुडे, नवाब शाह। गुज़श्ता रोज़ रोड हादसे में जाँ बहक वाजिद अली के वर्सा का लाश मठियानी रूरल हेल्थ सेंटर के सामने रख कर एहतजाजी मुजाहिरा करने वाले निज़ामुद्दीन और अशरफ अली ने कहा कि मठियानी रूरल हेल्थ सेंटर IHS के हवाले होने के बाद तबाही के किनारे पर पहुंच गया। IHS के ज़िलाई ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन मेमन ने रिश्वत के एवज मुकर्रर डॉक्टर्स को यहाँ से तबादला करके रूरल हेल्थ सेंटर मठियानी के अस्पताल को तबाह कर दिया है। सिंध और बलूचिस्तान के खैरथर पहाड़ों के दामन में सैयद गाजी शाह अलमारूफ गंज बख्श का सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम थे। देखते हैं रंजन जमाली की रिपोर्ट। जिला दादू के खीरथर पहाड़ों में वाक़े दरगाह पीर गाजी शाह अलमारूफ गंज बख्श का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। गाजी शाह को जिलों का पीर भी कहा जाता है। उर्स मुबारक के मौके पर पूरे पाकिस्तान से मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़े तादाद में शिरकत की। उर्स मुबारक 3 दिन तक जारी रहा। उर्स के मौके पर खाने पीने के स्टॉल्स, मौत के कुएं, सर्कस लगाए गए। मेले में आए दुकानदारों और ज़ायरीन ने TV टुडे से बात करते हुए कहा कि जो है ना रोजी अच्छा ये मेला है गाजी शाह का, कराची से आदमी आ रहे हैं और लाहौर से आ रहे हैं, इधर से, समझी, बहुत अच्छा मेला है ये। मेरा नाम है असल सज्जाद, मैं बेसिकली इधर ही गाजी शाह का रहने वाला हूँ। हमारा ज़मीन भी इधर है। हम हर बचपन से यहाँ पर मेले पे आ रहे हैं और बड़ा रश होता है यहाँ पर मेले पे। आप देख रहे हैं इस साल जो है सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी इंतजाम नहीं है। आप देख रहे हैं वॉक थ्रू बिल्कुल खाली पड़े हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है चेकिंग में। तो देखें आज आखिरी धमाल है मेले का, कोई पुलिस वाला हमें नहीं नज़र आया। कोई नीचे रश था, इतना ज़्यादा रश था, कोई भी मेले में कोई इंतजाम पुलिस का नहीं था। और लोगों का आप देख रहे हैं रास्ता, पहले तो यही तासुरात था मेला नहीं लगेगा, मगर मेला जो लगा है और अभी देख रहे हैं आप रश अभी भी बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं और रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे जो MNA हैं हमारे MP है उनको भी देखना चाहिए कि रास्ता बनाए और दरगाह पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए अच्छी इंतजाम किए जाएँ। यहाँ पर वाशरूम नहीं। बहुत अच्छा चल रहा है ये, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल रश भी बहुत है लेकिन आवाम के साथ पैसा नहीं है, खरीदारी बिल्कुल थोड़ा कम है, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन 7 का मेला भी इंशाल्लाह ऐसा ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेला करना है, ज़रूरी करना है, ये मेहरबानी करके ये पे मेला ज़रूरी करना है 7 का।
हुकूमत को चाहिए कि दरगाह गाजी शाह पर आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात दी जाएं और रोड रास्ते बना कर दिए जाएं ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को सहूलियात मिल सकें। कैमरा टीम के साथ रंजन जमाली, टीवी टुडे, टंडोरई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी